السلام علیکم۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ وقت کے تھپیڑوں نے سکھا دی ہوشیاری ورنہ ہم بھی معصومیت کی حد تک معصوم تھے۔ مسکرانے کے زمانے گزر گئے صاحب، ایک شخص دفنا گیا میرے شوق بھی میرے ذوق بھی۔ کتنے خوبصورت ہوا کرتے تھے بچپن کے وہ دن، جب صرف انگلیوں کو ملانے سے دوستی پھر سے پکی ہو جاتی تھی۔ وقت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا مجرمانہ خیانت ہے۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے نا تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ آنسو اور مسکراہٹ دو انمول خزانے ہیں۔ آنسو صرف اللہ کے سامنے بہائے اور مسکراہٹیں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دے۔ یاد رکھیے، ہمارا رویہ، ہمارے الفاظ اور ہمارا لہجہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دوسرے ہمارے ساتھ کیا رویہ اپناتے ہیں۔ میں روتا رہا رات بھر پر فیصلہ نہ کر سکا تو یاد آ رہا ہے یا میں یاد کر رہا ہوں۔ سچ کہتے ہیں موسموں کا تعلق دل کے موسم سے ہوتا ہے۔ دل کے اندر کوہرا چھایا ہو تو پھول بھی پھول نہیں لگتے۔ جو اللہ کے دیے کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے لیے کوئی روئے، بد نصیب وہ شخص ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے۔ غروب ہونے کا مطلب زوال نہیں ہوتا۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی کے لیے اتنے بھی ضروری نہیں ہوتے جتنا خود کو ضروری سوچ لیتے ہیں۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی ہار ایسی ہوتی ہے جس کے بعد کچھ بھی جیتنے کا دل نہیں کرتا۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے۔ اگر محبت کم ہو جائے تو رشتہ نبھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اعتبار اور عزت نہ ہو تو رشتہ نبھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں سب کچھ کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ غلط ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکیں۔ لوگ بدلتے ہیں تاکہ ان کے اصلی چہرے جان سکیں۔ دور تھا ایک گزر گیا، نشہ تھا ایک اتر گیا، اب وہ مقام ہے جہاں اپنی آرزو بھی نہیں اور تیری تلاش بھی نہیں۔ بغیر لباس آئے تھے اس جہاں میں، بس ایک کفن کی خاطر اتنا سفر کرنا پڑا۔ مرنے والے کو رونے والے ہزار مل جائیں گے، لیکن جو زندہ ہے انہیں سمجھنے والا ایک بھی نہیں ملے گا۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی۔ تم کب صحیح تھے یہ کوئی یاد نہیں کرتا، تم کہاں غلط ہو یہ کوئی نہیں بھولتا۔ کسی کا راز تلاش نہ کرو، اگر نظر آ جائے تو اسے فاش نہ کرو۔ جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا۔ میرا قصور یہی تھا کہ میں نے ہر کسی کو خود سے زیادہ ضروری سمجھا۔ قدر ہو ہی جاتی ہے پر وقت نکل جاتا ہے۔ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے یہ دنیا کے سہارے۔ بارش کا قطرہ سیپی اور سانپ دونوں کے منہ میں گرتا ہے، جبکہ سانپ اسے زہر بناتا ہے اور سیپی اسے موتی۔ جس کا جیسا ظرف اس کی ویسی تخلیق۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مشکل۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں۔ بس یہ ہے انسان کی حقیقت۔ اور کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے۔ فاصلہ کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا اور وقت کسی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کرتا،
اگر جذبات سچے ہوں تو رشتے ہمیں قائم رہتے ہیں۔ نفرت یا محبت؟ کوئی مجھ سے نفرت کرے یا محبت کرے، دونوں میرے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اگر نفرت کرو گے تو میں تمہارے دماغ میں بس جاؤں گا، اگر محبت کرو گے تو میں دل میں بس جاؤں گا۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی 1000 تسلیوں، لاکھ دلاسوں سے بڑھ کر صرف 3 لفظ حوصلہ دیتے ہیں۔ جب کوئی اپنائیت سے کہے، میں ہوں نا۔